حضرت آدم علیہ السلام و بی بی حوا علیہ السلام کی شادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد جنت میں داخل فرما دیا، اور ادھر شیطان مردود جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا اور اپنے دربار سے نکال دیا۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کس طرح پیدا کیا، اور اماں حوا علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی شادی کیسے ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کا حق مہر کیا رکھا، اور شیطان نے عورت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا بدلہ کس طرح لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جنت میں کتنی دیر تک رہے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں لے کر آئے۔ معزز ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تخلیق آدم کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لائے تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں اور آسائشیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تنہائی محسوس کرنے لگے اور اداس رہنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو کہ ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ معزز ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹا ہوا دیکھا تو ان کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا کہ ٹھہر جائیے، پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے پہلے ہی جنت کے مختلف مقامات پر جگہ جگہ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا تھا، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام سے جنت کو مزین فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ معزز ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جتنا عرصہ بھی جنت میں رہے، اس عرصے کے دوران ان دونوں پر جنت میں کسی بھی مقام پر جانے کی کوئی پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو اس شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے منع فرمایا، ادھر شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔
چنانچہ شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن رات کوششیں کرنے لگا۔ شیطان مردود کی شدید خواہش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور سزا کے مستحق قرار پائے۔ پھر شیطان مردود نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے تاکہ ان دونوں کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں وہ بے پردہ ہو جائیں اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کے مرتکب ہوں۔ معزز ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا لباس جنتی تھا اور ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لباس جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کا ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا۔ اب شیطان روز ان دونوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا کہ وہ شجر ممنوعہ کے پاس جائیں اور جس پھل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو منع کیا ہے وہ پھل کھائیں۔ چنانچہ شیطان ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم لوگ یہ پھل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یا کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ۔ چنانچہ شیطان کی یہ شیطانی باتیں سن کر بی بی حوا علیہ السلام سوچنے پر مجبور ہو گئی، اور آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس پھل کھانے سے منع کیوں فرمایا، جبکہ جنت میں اور کسی بھی مقام پر جانے یا کوئی بھی چیز کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ شیطان مسلسل حضرت اماں حوا علیہ السلام پر وار کرتا رہا، اور پھر آخر کار شیطان مردود کی کوشش رنگ لے آئی۔ شیطان مردود نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں کہ آخر کار اس میں کون سا راز پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے مکمل طور پر بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا، لیکن پھر بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مسلسل اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھانے پر راضی ہو گئے۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس شجر ممنوعہ کے پھل کھانے لگے۔ ان دونوں نے اب پوری طرح اس پھل کو چکھا بھی نہیں تھا کہ ان دونوں کے شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے تاکہ جنت کے پتوں کے ذریعے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکیں۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس شجر ممنوعہ کا پھل چکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سنا تو خوف الہی کی وجہ سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ معزز ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا جبکہ بی بی حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پر تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس گندم کے دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کا کیا کروں؟
تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ ان دانوں کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اس خطا کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک لمبے عرصے تک روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خطا کی معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی گریزاری پر رحم آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری سناؤ۔ جب جبریل امین علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر حضرت جبریل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے ارد گرد طواف فرمایا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے گئے۔ وہاں پر ان کی ملاقات بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، لیکن طویل عرصے کی جدائی کی وجہ سے اور جسمانی بناوٹ کے تغیرات کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ اس وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ معزز ناظرین، یہی وہ وقت تھا جب دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ دنیا کی سب سے پہلی عورت کو حیض آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی کثیر اولاد ہوئی۔ معزز ناظرین، اس طرح شیطان مردود نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے عورت کو ورغلایا، اور شیطان مردود ہمیشہ سے انسان کو بہکانے کے لیے عورتوں کا استعمال کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان مردود کے شر سے ہمیں بچائے اور ہمیشہ نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔